رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی جدید مہارتوں سے لیس کرنے کے لیے ڈیجیٹل یوتھ ہب کا آغاز کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے روس کے ساتھ معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات بڑھانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت نے ناقص بیج فراہم کرنے پر 392 سیڈ کمپنیز کو فوری بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کی ترقی و خوشحالی میں نوجوانوں کے کردار پر زور دیتے ہوئے انہیں جدید ٹیکنالوجی کی مہارتوں سے لیس کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں وزیر اعظم ڈیجیٹل یوتھ ہب کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کی حقیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ نوجوانوں کو بہترین تربیت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری وسائل مختص کیے جائیں گے تاکہ وہ معاشرے میں مفید کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی تربیت فراہم کی جائے تو وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جمعۃ الوداع اور لیلۃ القدر کی مناسبت سے نیشنل یوتھ اور علماء کنونشن کل جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ تقریب کا انعقاد وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا قیام لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک 1366 ہجری بمطابق 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ اس تقریب میں اس دن کی خصوصی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے اور نوجوانوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کے کردار، حکومت کے نوجوانوں کے لیے اصلاحاتی اقدامات اور مستقبل کی حکمت عملی پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے روس کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج چین میں باؤ فورم برائے ایشیا کانفرنس کے موقع پر روسی فیڈریشن کے نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچک کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے توانائی، تجارت اور صنعتی تعاون کے شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے پر زور دیا۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان روس فریٹ پائلٹ ٹرین منصوبے کو اہم قرار دیا۔ منصوبہ ایران کے شمال جنوب ٹرانسپورٹ کوریڈور کے تحت پیر کو شروع ہوگا۔ حکومت نے غیر معیاری بیج فراہم کرنے والی 392 سیڈ کمپنیز کو فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین کی زیر صدارت نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کے دوسرے اجلاس میں کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ اس طرح کے مشکل فیصلے سے نہ صرف پاکستان کی زراعت میں دیر پا بہتری آئے گی بلکہ کسانوں کو فائدہ ہوگا اور قومی غذائی تحفظ یقینی ہوگا۔ بورڈ ارکان نے بھی اس اقدام پر متفقہ رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اقدام ملک میں اعلیٰ معیار کے بیج کی پیداوار کے لیے ضروری ہے۔ ادھر تیسرے فریق کی طرف سے بیج کمپنیوں کے آڈٹ کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کی جامع پالیسی وضع کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں قائم مقام امریکی سفیر نتالی بیکر سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور جون میں انسداد دہشت گردی مذاکرہ کرانے کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردی سے نمٹنے میں پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرنے پر امریکہ سے اظہار تشکر کیا۔ قائم مقام امریکی سفیر نتالی بیکر نے اس موقع پر جعفر ایکسپریس اور دہشت گردی کے دیگر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ پاکستان نے امریکہ کی طرف سے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم کیا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے عالمی امن و سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں پاکستان امریکہ کے درمیان تعاون میں کوئی تعطل نہیں اور یہ مستقبل میں جاری رہے گا۔
پاکستان کے تجارتی اداروں پر حال ہی میں امریکہ کی طرف سے عائد کردہ برآمدی پابندیوں کے نفاذ سے متعلق ترجمان نے کہا کہ ایسے متعصبانہ اور سیاسی بنیادوں پر کیے گئے اقدامات عالمی برآمدات کے کنٹرول کے مقاصد کے لیے نقصان دہ ہیں اور سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی تک ضروری رسائی میں خلل کا موجب ہے۔ آج شام ضلع شانگلہ کے علاقے الپوری میں مسافر جیپ گہری کھائی میں گرنے سے 6 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ مجتوں اور زخمی افراد کو ضلعی ہیڈ کوارٹرز شانگلہ ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔